یہ ہے کراچی کے علاقے لیاری میں واقع 300 سال پرانی جامع مسجد بیچ والی۔ یہاں آج بھی جنات نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ اس بات میں سچائی کتنی ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر رقب میں، یہ ایسا جو ہے اس وقت کا محراب تھا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اس وقت کے مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں۔ سر مجھے بتائیں یہ کتنا عرصہ تقریباً ہو گیا؟ یہ بیٹا ہمارے آبا و اجداد جو ہے نا راجستھان سے آئے تھے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے پانی کی تلاش میں آئے تھے، روزگار کی تلاش میں آئے تھے۔ تو پھر یہاں پر جب آئے نا تو انہوں نے 4 مساجد قائم کی۔ ایک جامع مسجد بادام مسجد ہوئی، ایک جامع مسجد بیچ والی، کیونکہ یہ سینٹر میں تھی نا، علاقے کے وسط میں تھی، تو اس کا نام بیچ والی ہی رکھا۔ اس کے بعد ایک مسجد ہم نے کونے میں بنائی، اس کا نام ہے بانگی مسجد۔ اور ایک مسجد پاکستان جب آزاد ہوا تھا نا تو اس وقت بنی تھی، اس کا نام رکھا تھا پاکستان مسجد، 1947 میں وہ تعمیر کی تھی۔ تو اس کا نام تھوڑا سا ذکر کیجیے گا کہ مطلب کیوں یہاں پہ ختم کر دیا گیا اذان دینے کا جو سلسلہ تھا؟ بیٹا دور جدید جیسے جیسے آپ اس وقت اذان آبادی کم تھی، اس وقت گھر بھی ایک منزلہ یا گراؤنڈ فلور کے گھر ہوتے تھے۔ اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، لوگوں کے اذان کو لوگوں تک پہنچانا بھی تھا، تو پھر مائکرو فون سسٹم لگایا، اس کے ذریعے پھر اذان کو جو ہے نا مائکرو فون کے سسٹم سے کیا گیا۔ یہ مسجد جب تعمیر ہوئی تھی نا اس وقت کی یہ الماری بنی ہوئی ہے، یہاں پہ قرآن شریف رکھتے تھے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً یہ جب مسجد تعمیر ہوئی اس وقت کی تعمیر ہوئی ہے تو میرا خیال 350 سال نہیں 300 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ اسی وقت کی ہے جو یہ الماری بنی ہوئی ہے، اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے نقش و نگار دیکھیں آپ، یہ سارا جو ہے نا ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس پہ ریپیئرنگ آپ نے کروائی؟ یہ سارا یہ جو اس میں پیتل لگا ہوا ہے، یہ سارا پیتل لگا ہوا ہے، یہ پیتل لگا ہوا ہے سارا یہ۔ اور یہ اس میں قرآن شریف رکھتے تھے، صرف ایک یہی واحد جگہ تھی جہاں پہ قرآن شریف رکھتے تھے اس وقت کے۔ تقریباً 300 سال کا عرصہ اس مسجد کو تو ہو چکا، لیکن یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک فرقان حمید کو رکھا گیا ہے ایک ایسی چیز کو، وہ بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تر و تازہ، اور اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقش و نگار وہ بھی ایک ہاتھ سے بنائے گئے۔ مجھے بتائیے گا اس چھت کے حوالے سے کہ کتنا عرصہ ہو گیا چھت کو، اور دوبارہ تعمیر ہوئے ہوئے، اس کی کنسٹرکشن کیے ہوئے، اس کی ریپریشن، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کو یہ جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں نا، جہاں موجود ہیں، اس کو بنے ہوئے تقریباً 55 ایئر یا 60 ایئر، میرے اندازے کے مطابق 60 سال ہو گئے۔ اور وہ حصہ جو آپ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ حصہ جو ہے نا اس کو وہ کب بنا ہمارے آبا و اجداد کو پتہ ہو۔ اس مسجد کے حوالے سے جو واقعات ہیں ہم نے کچھ سوشل میڈیا پر بھی دیکھے ہیں، تو اس مطلب چھت کے حوالے سے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ کوئی واقعہ ہو، کوئی ایسے واقعہ ہو جو ایک منفرد ہو، یا آپ کیا رکھتے ہیں چھت کے حوالے سے؟ اصل میں منفرد واقعات تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، جو ہے نا جو ناپاکی کی حالت میں آتا ہے نا تو اس کو لگتی ہے تھپڑ۔ اصل بات یہ ہے یہاں پہ وہ مخلوق ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھی تو نہیں، ان خادموں نے دیکھی ہے، ان خادموں نے ان سے باتیں بھی کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید صاحب، جو اس مسجد میں بطور خادم ہیں، اور اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا عرصہ اس مسجد کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب نے اس مسجد میں، بیچ والی مسجد میں، اپنی ہسٹری میں ابھی جتنا عرصہ ہو گیا اس میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا آپ جاوید بھی کہ مطلب آپ نے کیا دیکھا اس 15-16 سال آپ نے جیسا بتایا، اس میں کیا کچھ دیکھا آپ نے اس مسجد کے حوالے سے، جو پراسرار واقعات بھی مشہور ہیں، اس حوالے سے آپ کیا تاثرات؟ اس سے پہلے میں بادامی مسجد میں تھا، وہاں میں نے 7-8 سال وہاں گزارے، پھر اس کے ساتھ اس کے بعد سے میں یہاں آیا۔ جب میں یہاں کام کرنے لگا تو مؤذن صاحب بیمار ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہیں سونا ہے رات کو مؤذن کے ساتھ۔ میں نے صحیح ہے بھائی، میں سو جاؤں گا۔ تو مؤذن جب یہاں سونے لگے تو میں بھی سویا، تو مؤذن تھوڑی دیر بعد تو اٹھ کے چلا گیا، کب باہر گیا تو میں بھی ساتھ گیا، میرے کو بھی کچھ وہ خود کا ہوا۔ میں باہر جا کے سونے لگا تو میرے کو نیند آئی، تو کچھ ایسا لگا کہ کچھ اوپر کوئی چل رہا ہے، تو پھر ہماری آنکھ کھل گئی، تو مؤذن دیکھا تو مؤذن کمرے میں چلا گیا، تو پھر میں اکیلا تھا، پھر اکیلا کو میں سو نہیں سکا،
میں نے اپنے گھر پہ چلا گیا. تو مطلب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پراسرار واقعات ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوں یا کوئی نمازی حضرات آتے ہوں یا پرانے کوئی نمازی ہوں اس مسجد کے، انہوں نے اس حوالے سے اپنے کیا تاثرات دیے ہیں؟ جب میرے کو تو یہی بتایا تھا کہ کوئی نمازی اوپر گئے تھے تو اس کو کچھ ایسا ہوا لگا کہ کہیں کچھ کھٹکا لگا کہ کوئی یہاں کچھ ہے. وہ اپنا کام کر رہے تھے تو اس نے اپنا کام بند کر دیا. رات کو کام کر رہے تھے. اس نے بولا بھائی یہاں کچھ اور دوسری مخلوق ہے. تو ایک مرتبہ میں یہاں صبح کے وقت یہاں کام کرنے لگا تو میں نے بولا 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لوں اس کے بعد کام شروع کر دوں. تو میں جب نماز پڑھنے شروع کیا تو رکوع میں گیا تو ایسا لگے کہ وہ آدمی کوئی باہر نکلا. تو وہاں سے دیکھا تو میں نے نماز شروع ختم کی. میں نے وہاں تو تالا لگا ہوا ہے, یہاں کیسے نکلا وہ؟ اس پہ جوڑا پہنا ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں. مطلب بالکل سفید آپ کو واضح آپ نے دیکھا. رکوع میں تو ایسا نکلا, وہ سیدھی سے جا رہا تھا, پھر اس کا چہرہ نہیں دکھا. اچھا اس کو تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ اس بات کو ہوں گے کم سے کم 5-6 سال ہوئے ہوں گے. تو مجھے آپ بتائیں کبھی کوئی صفائی کے دوران, کوئی مسجد کی خدمت خلق کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ کیونکہ صفائی جب ہوتی ہے تو بندہ ہر روم میں جاتا ہے, ہر جگہ پر جاتا ہے, تو کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ اس چیز کا اشارہ دیں کوئی آپ کو اس وقت صفائی کے دوران کوئی ایسا؟ کبھی کبھی ہم کو آواز ایسی آ جاتی ہے جیسے کوئی بلا رہا ہے, تو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے بولا چلو دوسری مخلوق ہے, تو میں چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنے پھر کام میں لگ جاتا ہوں.